کہتے ہیں کہ حاجی حج پر گیا تھا، وہ واپس آیا تو حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں گیا اور اس نے بڑے شوق سے کہا کہ حضرت چلو میں حج کر کے آیا. وہ خوش ہو رہا تھا. تو حضرت جنید بغدادی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے. وہ تو لمبی باتیں ہیں، میں صرف ایک دو باتیں ان میں سے عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا آپ حج کر کے آئے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ جب تم حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ احساس آیا کہ یہ کفن کی مانند ہے اور میں مردے کی مانند ہوں، میرے ارادے خواہشیں سب ختم ہو گئی ہیں، کوئی تمنا ہی دل میں نہیں. کیونکہ مردے کی تمنا ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں ہوتی. تو تم نے جب احرام پانا تھا تو اپنی خواہشوں کو دل سے ختم ہوتے ہوئے مٹتے ہوئے محسوس کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو میں نے نہیں محسوس کیا، لوگ باندھ رہے تھے میں نے بھی باندھ لیا. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا احرام باندھا؟ پھر اسی طرح جو آگے رکن آتے چلے گئے، طواف بیت اللہ کر رہے تھے تو تمہارے دل میں کیا خیالات تھے، کیا احساسات تھے؟ وہ جذبہ، وہ امنگ جو خدا کی محبت میں اور توجہ دل کا اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، کیا تمہارے دل میں موجود تھا؟ تو اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں تھا، لیکن میں نے 7 پھیرے دیے تھے. آپ نے فرمایا پھر تیرا طواف مکمل کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں پوچھتے چلے گئے. آخر میں ان کو فرمایا کہ بھائی تمہارا حج تو ہوا نہیں، کیونکہ جو حقیقت حج کی ہے، جو معنی ہے، جو روح ہے، اس کو تو نے ادا کیا نہیں. یہ حج تو تمہارا ادھورا حج ہوا ہے. تو اس میں میرے دوستو یہ سچائی، یہ خلوص اور یہ روح اس عمل کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر وہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند بھی ٹھہرتا ہے. اگر یہ جذبہ موجود نہ ہو اور چیزیں اس میں شامل ہو جائیں، لوگوں کی خوش کرنے کی بات اس میں شامل ہو جائے، اپنے آپ کو حاجی لکھوانے کی بات اس میں شامل ہو جائے، اپنا لقب بڑھانے کی بات شامل ہو جائے، یا اور کوئی چیز بھی ہماری دل میں آ جائے تو وہ حج ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل کیسے ہو؟ تو اس لیے میرے دوستو دین کو، مذہب اسلام کو جو ہم زیر عمل لاتے ہیں، ایک تو اس کی اعمال ہے، لیکن جو نیت ہماری ہے وہ اس عمل کی اصل روح ہوتی، وہ روح اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک والنعمت لک والملک لا